سر یہ فرمائیے کہ یہودی جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، گولان پہاڑیوں پر قبضہ اسرائیل کا تسلیم کر لیا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ گولان پہاڑیاں ہیں کیا، اور اس پر اسرائیل کے آئینی قبضے کو جب تسلیم کیا گیا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہونا شروع ہوں گے؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غزہ پر بمباری بھی کی جا رہی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب اس گولان پہاڑیاں ان کے حوالے کی جا رہی ہیں، تو گولان پہاڑیوں کا معاملہ کیا ہے، یہ اسرائیل کے حوالے کیوں کی گئی ہیں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے غلام نبی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب ان باتوں سے شروع کروں گا جو کل بنیامین نتنیاہو جی غالباً جلال محمود صاحب سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے، انہیں دوبارہ کال کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین کے اندر فلسطینی شہری ہیں، غزہ میں بستے ہیں، وہاں کے صحافی ہیں، اور اچھی بات ہے کہ وہ اردو جانتے ہیں اور پاکستان کے اندر رہ کر انہوں نے اردو سیکھی ہے، تو ان سے وہ ساری کی ساری صورتحال، وہ سارے کے سارے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کے ذریعے سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر قابض ہوا، جن کے ذریعے سے اسرائیل جو ہے شام پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، جن کے ذریعے سے اسرائیل جو ہے عراق تک پہنچنے جا رہا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، وہ انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے عالم اسلام کا کیا کردار بنتا ہے، عالم عرب کیا کردار اپنا ادا کر سکتا ہے، پھر پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، بیت المقدس قبلہ اول جسے صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، آج قبلہ اول مسلمانوں کو پکار رہا ہے، وہاں پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، وہاں پر قبضے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں ایک ساتھ ہو چکی ہیں کہ یہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، بیت المقدس کا جو قبلہ اول ہے، یہ یہودیوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ عیسائی دنیا جو بیت المقدس کو اپنے لیے مقدس مانتی ہے، جس پر عیسائی دنیا نے صلیبی جنگیں لڑیں، وہ عیسائی دنیا بھی یہودیوں کے ہم پلہ ہے، ہم آواز ہے، تو یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہے، اور پھر پاکستان کس طرح سے عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بیت المقدس کے حوالے سے جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، پاکستان کی عوام باہر نکلی، اور یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ آج بھی پاکستان کو پکارتے ہیں، وہ پاکستان کی آرمی کا نام لیتے ہیں، وہ پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی جب شام اور لبنان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اسرائیل کی، تو اس وقت پاکستان کے جو پاک فضائیہ ہیں ان کے طیاروں نے جا کر لبنان اور شام کو بچایا، اور پاکستان کی جو پاک فضائیہ کے پائلٹ تھے اور انہوں نے اسرائیلی طیاروں کو بھی گرایا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کے پاس اعزاز ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی طیاروں کو گرایا، لیکن اب پاکستان اسرائیل کے خلاف یا فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں دوبارہ سے جلال محمود الفرا صاحب۔ جلال صاحب، آپ بات کر رہے تھے بنیامین نیتن یاہو کے دورے کے حوالے سے اور گولان پہاڑیوں کے حوالے سے۔ جی اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل بنیامین نیتن نے ایک جملہ بڑا جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے لیے ایک رب کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے۔ یہ ان کی الفاظ تھی کل بنیامین نیتن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیامین نیتن کا مطلب یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اسرائیل کا بگ اسرائیل، جس کو عربی میں کہتا ہے اسرائیل الکبریٰ، انگلش میں بگ اسرائیل، اردو میں کہتے ہیں بڑا اسرائیل۔ بڑا اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے، بڑا اسرائیل کا جو خواب ہے، وہ اب آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو کون کروا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شروعات کی بیت المقدس سے، القدس سے۔ القدس کو اسرائیل کی دارالحکومت، اس نے بطور دارالحکومت اعلان کر دیا۔ اب جولان یہ شام کا، سیریا کا زمین ہے، یہ شام کا پہاڑوں کا علاقہ ہے، بہت تاریخی علاقہ ہے، یہ پہاڑوں کا ہے۔ یہ اسرائیل نے سن 1967 میں 1967 میں قبضہ کیے، اور اس جولان کے لیے باقاعدہ قرارداد، اقوام متحدہ قرارداد 242 کے مطابق
اسرائیل اس پر قابض ہے اور اس کو خالی کرایا جائے. یہ میں اس قرارداد کی بات کر رہا ہوں جو اقوام متحدہ گولان کی بارے میں. اس آپ کو بتایا ہے, سب کو بتایا, اسرائیل نہ کسی قرارداد کو فالو کرتے ہیں, نہ ان کو اقوام متحدہ کا قرارداد سے کوئی واسطہ ہے, نہ ان کو کوئی پرواہ کسی چیز کا ہے. یہ گولان کا جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا, یہ ایک شروعات ہے. یہ پہلی بیت القدس کا, اب پھر گولان آنے والے وقت میں اور دیکھتے جائیں آپ اور کیا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک غلام نبی بھائی یہ ہمارے مسلم امت کا یہی حال ہے تو یقیناً بہت کچھ ہونے والا ہے اور بہت کچھ کرے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اسرائیل کی خواہشات ہے وہ ضرور پورا کرے گا. جلال صاحب ایک بات اور بھی بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گولان پہاڑیوں پر قبضہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے, شام کا حصہ ہے, یہ فلسطین کے ساتھ ہی ملتا ہے. اگر اسرائیل اس پر قابض ہے تو اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ یعنی کہ شام کو کیا نقصان ہوگا, لبنان کو اور فلسطین کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دیں, یہ گولان جو ہے اس کا جغرافک لوکیشن ہے ایک بہت, یہ جولان کا اگر اسرائیل کا خود مختاری وہاں پر شروع ہو گئی ہے, اب اسرائیل کی جو ہے وجود شروع ہو گیا وہاں پر, تو یہ ہمارے لیے یقیناً لبنان کے لیے, سیریا کے لیے بہت بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ بہت جو ہے حساس علاقہ ہے. آپ جولان کے اندر رہ کر آپ سمجھ لیں کہ آپ لبنان کو, سیریا کو کبھی بھی کسی بھی وقت بڑا آسانی سے آپ اٹیک کر سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل کی بات ہے کہ عرب جو کمیونٹی ہے اس چیز کو واضح کلیئر کر دیا, انہوں نے مذمت کر دیا کہ جی بالکل یہ سیریا کا زمین ہے, سیریا کے علاقہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو اعلان ہے یہ بالکل ناحق اعلان ہے. جی, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ پس پردہ جو ہے یہ جو شام کی سرزمین ہے وہاں پر اسرائیل کو آگے لانے کا, جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شام کی جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت شروع میں تو اسرائیل وہاں پر نہیں تھا, لیکن اب جو ہے اسرائیل باقاعدہ طور پر شام کے اندر داخل ہو گیا, وہاں پر جا کے بمباری کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا بشار الاسد پس پردہ اسرائیل کے ساتھ ہے؟ دیکھیں اس کے بشار الاسد کے بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن ابھی جو ٹرمپ کا اعلان ہوا ہے اور سیریا کی طرف سے بشار الاسد کی طرف سے خاموشی ہے, تو اس بات کے پیچھے تو بہت سوال اٹھتے ہیں. میں کمنٹ یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ بشار الاسد کا اس چیز سے کیا موقف ہے کیا نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا الجولان کو, اسرائیل کا زمین, اسرائیل کا علاقہ تسلیم کرنا, یہ سمجھ لے کہ ایک دن آئے گا جب پورا سیریا بھی اسرائیل کا زمین تسلیم کیا جائے گا اس امریکہ کی طرف. جلال صاحب آپ چونکہ فلسطینی ہیں, فلسطین کے اندر سے سارے حقائق کو آپ دیکھتے رہے ہیں, آپ یہودیوں کے نظریات بھی جانتے ہوں گے, تو اردو دنیا کو, اردو ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل یعنی بگ اسرائیل کے بارے میں کیا منصوبہ ہے؟ وہ عراق تک کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے مقدس جو نظریات تھے ان کے حوالے سے, وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں؟ اسلامی دنیا کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں؟ سر اسرائیل الکبریٰ جو ہے, اس بگ اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اسرائیل کا ہے, اس کا بالکل ایک شارٹ کٹ مختصر میں آپ کو اس کا بٹن بتا دو آپ کو, مجھے جو مضمون ہے اسرائیل الکبریٰ, جو کہ زیادہ تر عرب ممالک جو پڑوس ملک ہے اسرائیل کے, جیسے جردن ہوا, عراق ہوا, سیریا ہوا, لبنان ہوا, مصر ہوا, اسرائیل کبریٰ کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس وقت, اسرائیل کے کبریٰ کا ایک نقشہ باقاعدہ موجود ہے, اسرائیل کے پاس ہے ایک نقشہ بنا ہوا ہے. اس نقشہ کے اندر مصر کی زمین میں سے, جوردن کی, عراق کی زمین, سیریا کی زمین میں سے کافی پھیلاوا, یہ سمجھ لو عرب ممالک کے کل سے آدھا کر لے, یہ اسرائیل کے اندر جائے گا. یہ اس نقشے کے مطابق بات کر رہا ہوں جو اسرائیل کے بگ اسرائیل کا بڑا, مطلب اسرائیل کبریٰ کے جو نقشہ بنی ہوئی ہے. اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہے, ان کا عقیدہ, یہودی عقیدہ کے اندر یہی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, یہ ہمارے ارض المیعاد, اس کو یہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں,
کہ یہ وہ زمین ہے، یہ بگ اسرائیل جو جس کے ہمارا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ان کا یہ اپنی عقیدت کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں. جو ان کے عقیدت جو ہے یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ باطل عقیدت ہے، ناحق عقیدت ہے. اس طرح ان کا کوئی حق نہیں بنتا. ان کا تو اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے، کل سے لے کے صبح تک اسرائیل نے بھی جو بمباری غزہ کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر نہتا اور معصوم فلسطینیوں بھی کیے، اس کا بھی کوئی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم کل رات سے لے کے اب تک صبح تک جو ہے ہم کس پریشانی میں، کس تکلیف میں گزرے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے بس. جی جلال صاحب، ایک اور آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ صفقۃ القرن یعنی صدی کی بڑی ڈیل، تو اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسرائیلی یہودی بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو صدی کی بڑی ڈیل ہے یہ نہ ہو، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ کا پورا علاقہ اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بڑی ڈیل ہے صدی کی، کیا ٹرمپ جو ہے اسے بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس سے پھر فلسطین مزید اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا؟ میں ایک آپ کو بات بتا دوں غلام نبی بھائی، معذرت کا ساتھ ہے، جو یہ سینچری کا جو سب سے بڑا ڈیل ہے جو صفقۃ القرن کہا جا رہا ہے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بڑا افسوس کے ساتھ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے مسلمان اور عرب ممالک کے لیڈر جو ملوث ہے. یہ بات شاید آپ کو، مجھے کچھ ناظرین کو یہ میری بات ان کو اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان لیڈران ہیں جو اس میں ملوث سے باقاعدہ، اور وہ صفقۃ القرن کے یعنی سینچری کی جو سب سے بڑی ڈیل ہے اس میں پوری سپورٹ ان کی ہے. اب دیکھیں صفقۃ القرن فلسطینی صفقۃ القرن کو ماننے والے نہیں ہیں اور نہ کبھی مانیں گے، نمبر 1. نمبر 2، اسرائیلی کا جو نیشن ہے، اسرائیل کے جو عوام ہے، اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے صفقۃ القرن کا اگر تعمیر کر دیا گیا ہے تو ہمارے لیے فلسطینیوں کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ فلسطینیوں کے ایک طرح کے فلسطینیوں میں ایک طاقت آ جائے گی، ایک پاور آ جائے گی، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ صفقۃ القرن بھی پورا ہو جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بس کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو اپنا سینسیریٹی، اپنا خلوص ثابت کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے لیے، اور جو اس نے وعدہ کیے ہیں الیکشن سے پہلے، وہ اس تمام وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت ہمیں یہ تھے ہمارے